Assalamualaikum everyone. How are you all doing? I hope you're all doing fine. Don't forget to tell us that in the comments. اور آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں گوانگجو انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، جو کہ ایک ساؤتھ کوریا کی یونیورسٹی ہے، اس کی طرف سے اسکالرشپ اینڈ ایڈمیشنس کا. اگر اس کی ڈگری لیول کی بات کریں تو یہ ماسٹر اینڈ پی ایچ ڈی کے لیے ہے، اور فائنینشیل بینیفٹس یہ اٹ از لائک کمپلیٹلی فلی فنڈیڈ اپرچونیٹی، جیسا کہ ہم ہمیشہ فلی فنڈیڈ اپرچونیٹیز ہی پوسٹ کرتے ہیں. آج بھی یہی ہم کر رہے ہیں، اور اس کی ڈیڈ لائن ہے 13 اکتوبر 2023. So don't forget to apply for this wonderful opportunity. ڈیٹیلز اب آپ کو ہم آگے دیتے ہیں. اچھا، ڈگری پروگرام اور اس کی ڈیوریشن کی اگر بات کروں تو ایک تو یہ ہے سمپل ماسٹرس، ٹھیک ہے، ایم ایس اسٹڈی جو کہ 2 سال کی ہے. سیکنڈلی ہے پی ایچ ڈی جو کہ 4 ایئرس کی اسٹڈی ہے. ایک انہوں نے ایک تھرڈ پروگرام ہے جو کہ انٹیگریٹڈ ایم ایس اینڈ پی ایچ ڈی پروگرام ہے. یہ ایم ایس اور پی ایچ ڈی دونوں کا مکسچر ہے بیسکلی. ہوگا کیا، آپ کو 1 ایئر ایم ایس اسٹڈی ہوگی اور 3 ایئرز آپ کی پی ایچ ڈی اسٹڈی ہوگی، تو یہ آپ کو ایک کمبائنڈ ڈگری مل جائے گی. سو آئی تھنک دا تھرڈ آپشن از اے ویری نائس ون. اگر آپ نے ابھی ماسٹرس کے لیے اپلائی کرنا ہے، پھر آگے آپ نے پی ایچ ڈی کرنا ہوگا، سو آئی تھنک اٹس ویری مطلب آپ کے ٹائم بھی بچائے گی یہ والی ڈگری، اور یو ول گیٹ دا سرٹیفکیشن ایز ویل. سو یا آئی واز ریئلی امپریس بائی دس تھرڈ آپشن. اور نوٹ آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ آپ کے جو میکسیمم ٹائم کمپلیشن ہے نا اپنی ڈگری کا، اگر ماسٹرس کے لیے ہے تو وہ 3rd ایئر ہوگا، 3 ایئرس کی ہوگی آپ کی میکسیمم. اگر آپ کا فار ایگزامپل کوئی کورس رہ جاتا ہے تو آپ کو پھر 3 ایئر آپ نے کرنا ہوگا اپنا سب کچھ کمپلیٹ. پی ایچ ڈی کے لیے 7 ایئر ہے، اینڈ جو انٹیگریٹڈ ڈگری ہے اس کے لیے 8 ایئرس ہے. فائنینشیل بینیفٹ کی بات کریں تو آبویسلی یہ آپ کا فلی فنڈیڈ اپرچونیٹی ہے. آپ کی ٹیوشن فیس فلی سپورٹ ہوگی، آپ کو منتھلی اسٹائپنڈ ملے گا اگر آپ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ہیں، ریسرچ اسٹائپنڈ ملے گا اگر آپ ریسرچ پروجیکٹس میں ورک کر رہے ہیں، آپ کو اکوموڈیشن بھی پرووائڈ کی جائے گی، 60% آپ کی ہیلتھ انشورنس ہوگی فار انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس دیٹ از. اور آپ کو اینول میڈیکل چیک اپ آپ کا ہوا کرے گا کہ ان کیس آپ کو کوئی ایشو تو نہیں ہے، ہیلتھ ایشو. اور آپ کی فلائٹ کی بھی ریمبرسمنٹ ہوگی. سو یا دیز آر دا بینیفٹس آف دس اپرچونیٹی. اچھا، انگلش لینگویج ٹیسٹ جو ہے آپ کو کرنا ہوگا، لیکن اگر آپ نے جب اپلائی کرنا ہے، جیسے ابھی آپ نے اپلیکیشن دینی ہے اور آپ نے اگر ٹیسٹ نہیں دیا ہوا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ابھی بھی اپلائی کر سکتے ہیں وداؤٹ دس ٹیسٹ. بٹ یہ ہے کہ جب آپ کی ایڈمیشن ہو جائے گا، جب آپ کی سلیکشن ہو جائے گی، تو آپ کو یہ ٹیسٹ دینا پڑے گا. کیونکہ اگر آپ نان انگلش نیٹیو کنٹری سے بلانگ کرتے ہیں، جیسے کہ پاکستان انڈیا سے بلانگ کرتے ہیں، آپ نان انگلش نیٹیو ہے نا، تو آپ کو پھر اس کے لیے انگلش لینگویج ٹیسٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ آگے امیگریشن پروسیس کے لیے یہ اسکور ریکوائر ہوتے ہیں. اور نیچے میں نے اسکور بھی ایڈ کر دی ہیں. اگر ہم ٹوفل ٹیسٹ دینا ہے تو اس کا آئی بی ٹی اگر ٹیسٹ ہے تو 80 ہو، اگر پی بی ٹی ہو تو 550 ہو. آئیلیٹس آپ نے اگر دیا ہے تو 6.5 آپ کا منیمم اسکور ہو. ٹوئک میں آپ کا 750 ہو، اور نیو ٹی ای پی ایس ٹیسٹ میں آپ کے 285 اسکور ہونا چاہیے. اچھا، بیسکلی آپ کو انگلش ٹیسٹ اسکور چاہیے ہوگا امیگریشن پروسیس کے لیے، کیونکہ یونیورسٹی کو بھی ریکوائر ہے، لیکن آپ کو بعد میں کیونکہ امیگریشن کے لیے چاہیے ہی ہوگا، تو آپ ابھی اپلائی تو کر سکتے ہیں، لیکن بعد میں آپ کو ٹیسٹ اسکور دینا ہی دینا ہوگا ان کو، ورنہ آپ کا پھر پاسبل نہیں ہوگا ایڈمیشن. ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کی بات کریں تو آپ کسی بھی کنٹری سے بلانگ کرتے ہیں، آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں. آپ کے پاس بیچلرس ڈگری ہونی چاہیے ہے جو کہ کورین بیچلر ڈگری کے ایکول ہو، اور آپ کے سارے ڈاکیومنٹ ٹائملی سبمٹ ہونے ہوں گے، ورنہ آپ ایلیجیبل نہیں ہوں گے اس کے لیے. اچھا، ریکوائرڈ ڈاکیومنٹ کی اگر بات کریں تو آبویسلی آپ کو ڈگری ٹرانسکرپٹ اپنی چاہیے ہوگی، اور آپ کو لیٹر آف ریکمنڈیشن چاہیے ہوں گے وتھ سگنیچر اینڈ اسٹیمپ آپ کے ریکمینڈر سے. اور آپ کا کیا ہے، انگلش لینگویج ٹیسٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے. یہ ہے کہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن بعد میں آپ کو یہ دینا پڑے گا اسکور اپنا. اور آپ کو اپنے پاسپورٹ کی بھی امیج اپلائی کرتے وقت آپ کو ریکوائر ہوگی. سب سے پہلے تو آپ نے ایک آن لائن اپلیکیشن پروسیس کو انڈر گو کرنا ہوگا، ٹھیک ہے، جس میں آپ نے سارے اپنے ریکوائرڈ ڈاکیومنٹ اپلوڈ کرنے ہوں گے اور سب کچھ. اس کے علاوہ آپ کو ایک انٹرنیشنل ایڈمیشن کوآرڈینیٹر وہ آپ کو کانٹیکٹ کرے گا جب آپ کی ساری ریکوائرمنٹ جو پوری ہو جائیں گی. اور آپ کو نوٹیفیکیشن جو ہے آپ کا رزلٹ کا آئے گا 30 نومبر کو، ٹھیک ہے. اور آپ کو پھر اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے بھی بعد میں اپلائی کرنا ہوگا جب آپ سلیکٹ ہو جائیں گے. لیکن سب سے پہلے آپ کا جو مین کام ہوگا وہ آن لائن اپلیکیشن پروسیس کو انڈر گو کرنا ہوگا. اور ڈو فل دا ڈیٹیلس پرفیکٹلی. اور یا میں ابھی اپلیکیشن لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی تاکہ آپ آرام سے جا کے اپلائی کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح کی اپرچونیٹیز اور زیادہ پوسٹ کریں اور اپلیکیشن پروسیس بھی ہم فل اس کی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کریں، دین ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب آور چینل.